اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کان اکثرہم مشرکین۔ حضرات محترم، اس وقت ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ ہمارے ملک پہ ایک عظیم آفت آئی ہوئی ہے، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ انسان سوچتا کہ ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ۔ ہمارا میڈیا اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے یا کہتے ہیں، وہ اس کی بہت سی توجیحات لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، فلاں معاملہ ایسے ہوا تو اس لیے یہ ہوا۔ حقیقت جو ہے اس سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے یہ شیطان کے بہت بڑے ہتھ کنڈے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں، اور جب مصیبتیں آئیں تو انسان کو ان سے کیا حاصل کرنا چاہیے، اور ان مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے اللہ نے یا اس کے رسول نے ہمیں کیا طریقے بتائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر لوگ ان تینوں چیزوں کو سوچنے سے بالکل خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ زلزلہ آتا ہے، لو جی زمین ہلی، پلیٹیں تھیں وہ ہلی اور یہ سب کچھ ہو گیا، اب یہ زندگی معمول پہ لے آئے۔ بارشیں بڑی برسی، سیلاب آئے، لوگ رڑ گئے، پھر زندگی معمول پہ آ جائے گی۔ لیکن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے نصیحت حاصل بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ آفتیں آتی کیوں ہیں۔ اللہ رب العزت جب انسانوں کی نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندی۔ جب میری امت کے اندر گناہوں کی بہتات ہو جائے گی، اللہ چاروں طرف سے انہیں عذابوں سے گھیر دے گا۔ یہ حدیث بیان کرتی ہیں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں میں نے فوراً سوال کیا، اما فیہم یومئذ اناس صالحون، اے اللہ کے پاک پیغمبر کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نیک لوگ ہوں گے۔ تو کہا ان کے ساتھ معاملہ ایسا کیوں؟ کہا یصیبہم ما اصاب الناس، جو تکلیف ان لوگوں کو جو گناہوں میں، گندگیوں میں، غلاظتوں میں مبتلا ہیں انہیں پہنچے گی، نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ ثم یصیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ میرے عزیز بھائیو، ہر سال کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا جب ہمیں جھنجھوڑا نہیں جاتا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 26 میں یہ بات ارشاد فرمائی،
اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون. کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم میں سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ہلایا جاتا ہے, جھنجھوڑا جاتا ہے, کسی نہ کسی معاملے میں تمہیں آزمایا جاتا ہے. افلا یتوبون, کیا تم ثم لا یتوبون, کیا پھر بھی توبہ نہیں کرتے؟ ولا ہم یذکرون, اور نہ ہی کوئی نصیحت پکڑتا ہے. کیا یہ سارے معاملے اسی طرح نہیں چل رہے ہیں کہ ادھر سے سنا؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر آدمی نے دل کھول کے اپنے مالوں کو واہ کر دیا, لیکن کیا میں نے یا آپ نے اپنی زندگی کو بدلا؟ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, ذرا اپنے ارد گرد اپنی لائنوں میں اپنے ماحول کا جائزہ لیں. کتنے نمازی بڑھے, کتنے لوگ ہیں جو ہم اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتے تھے کہ وہ خباثتوں میں مبتلا ہیں, انہوں نے خباثتوں کو چھوڑ دیا. بلکہ جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو خرچ کرنا تو اپنی جگہ, لیکن کاروبار کے اندر ہم سخت ہو جاتے ہیں. ہر شخص جو ہے ذخیرہ کرتا ہے کہ مال بنا لو جتنا بن سکتا ہے. کس پہ مال بنانا ہے؟ آپ جانتے ہیں جب زلزلہ آیا تھا, ایک کفن کی قیمت 10-10 ہزار روپے تک پہنچ گئی تھی. آج اگر انہیں خیمے کی ضرورت ہے تو 4 یا 5 ہزار والا خیمہ اس وقت 25-25 ہزار میں فروخت ہو رہا ہے. کہ یہ اس کا نام احساس ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں. پڑوس میں لگی ہوئی آگ سے بے پرواہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے, اس کی ایک چنگاری ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے. تو جب انسان, لوگ دنیا طلبی میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور خدا طلبی, اللہ کی رضا کا معاملہ کم ہو جاتا ہے, زندگی کے ہر شعبے میں انسان ظلم اور بغاوت, سرکشی پہ آمادہ ہو جاتا ہے, جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعائیں کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتقی دعوت المظلوم, لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچنا, کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اس کی دعا سیدھی, مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو, اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور پھر اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اے مظلوم, میں تیری مدد ضرور کروں گا, ظالم ضرور سزا دوں گا, لیکن چاہے کچھ عرصے کے بعد. تو مجھے اور آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے, جب انسان خود ہی حرام اور حلال اپنے ہاتھ میں لے لے, جس چیز کو چاہے اسے حلال کر لے, جس کو چاہے حرام کر لے, جب اپنے ظلم کو عدل کا نام دے دے اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگے, تو پھر اللہ کا غضب جوش میں آ جاتا ہے. میں کروں تو اچھا, آپ کریں تو غلط. کیا من حیث القوم آج یہی نہیں ہو رہا کہ مجھے اپنی خطائیں تو نظر نہیں آتی, میں لوگوں کو کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے میں کہاں کھڑا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کے ایسے فیصلے صادر فرماتے ہیں.
ہم روزانہ وتر کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں قنوت وتر کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت سے اور باتوں کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے، التجا کی جاتی ہے وقنا شر ما قضیت، اے اللہ مجھے برے فیصلے سے محفوظ رکھنا۔ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے نا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں مقدار کے مطابق بارش دیتا، ہماری فصلیں لہلہاتی، یہی بارت سیبا نافعا ہمارے لیے فائدہ مند اور نفع والی بن جاتی، لیکن وہی بارش جو اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے، اس بارش نے زحمت کا روپ اپنا لیا، اور ہمارے لیے کیا معاملہ بنے۔ اللہ رب العزت سورۃ اعراف کے اندر یہ بات فرماتے ہیں، او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، یہ بستیوں والے کیوں اپنے آپ کو مامون امن میں سمجھ لیا کہ ان یاتیہم بأسنا بیاتا، کہ رات کو ہمارا عذاب آ جائے، وہم نائمون، یہ سو رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اچانک عذاب آ جائے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میں گزشتہ جمعے بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی، نبی کریم اس کائنات کے سب سے بہترین انسان، سب سے پاکیزہ اور مقدس انسان، اس کے باوجود اللہ کے غصے اور ناراضگی سے اتنا خوفزدہ کہ آپ تہجد کے سجدوں میں اللہ سے رو رو کے یہ التجا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو اللہ تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں، لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میرے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں میں تیری تعریف کر سکوں، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شایان شان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ اتنا خوف زدہ ہے، اسی لیے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، او امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، لوگ اپنے آپ کو کیسے امن میں سمجھ رہے ہیں کہ اچانک دن کے وقت اللہ کا عذاب آئے اور یہ کھیل کود میں مصروف ہوں، انہیں احساس ہی نہ ہو ہمارے ساتھ کیا بھی بن جائے گا۔ وہم لا یشعرون، ایک جگہ آتا ہے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ بنا کیا ہے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، ہم اللہ کی تدبیر سے اپنے آپ کو کیسے مطمئن کر لیا، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے وہی بے خوف ہوتا ہے جو خسارہ پانے والا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ باب یہاں پہ بند ہو گیا ہے، باب تب بند ہوگا اگر ہم قوم یونس والا معاملہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کسی قوم کو جب عذاب کا فیصلہ کیا ہے واپس نہیں لیا سوائے قوم یونس کے، اور اس فیصلے کو واپس کس طرح لیا کہ جب یونس علیہ السلام قوم کو کہہ کے باہر نکل گئے کہ اب تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، قوم کے لوگوں نے بھی سمجھ لیا، سب کے سب چھوٹے بڑے بوڑھے اپنے جانور سب لے کے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، سروں پہ مٹی ڈال کے میدان میں نکل گئے، اجتماعی طور پہ اللہ سے توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں واحد قوم تھی جس پہ میں نے عذاب کا فیصلہ کر کے واپس لے لیا تھا، اور واپس لینے کا سبب کیا بنا؟ قوم کی اجتماعی معافی۔ اس لیے افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اگر آج ہم بچے ہوئے ہیں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں وہاں یہ آفت نہیں آئی، تو ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے،
ہمیں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ہر حالت میں استغفار کرنی چاہیے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ابو جہل جو مجرم اعظم تھا، مکہ میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیتا تھا، تکلیفیں سہنے والے وہ جو سہتے رہے، وہ صبر کرتے رہے، تکلیفیں دینے والا تنگ آ کے ایک دن بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہتا ہے، سورۃ انفال ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا دردناک عذاب دے۔ اللہ رب العزت نے عذاب نہ بھیجا، اور 3 وجہ بیان کی نہ بھیجنے کی۔ کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پاک پیغمبر، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں عذاب نہیں کروں گا۔ جب تک اللہ کے کوئی بھی نبی اپنی قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں اللہ عذاب نہیں کرتا۔ جب عذاب کرنا ہوتا ہے تو اپنے انبیاء کو باہر نکال لیتے ہیں۔ تو میں پہلی وجہ یہ بتائی کہ ابو جہل کے دعا پہ میں نے فیصلہ اس لیے نہیں کیا، عذاب اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اور دوسرا، اگر اللہ کے نبی اس قوم کے اندر نہ ہوں تو پھر دوسرا طریقہ اللہ نے یہ بتایا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس وقت تک اللہ کسی قوم پہ عذاب نہیں کرتا جب ان میں اکثر لوگ استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ اس لیے استغفار ایسی چیز ہے جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، آج وہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا خطا کرتے تھے آپ؟ ذرا تصور تو کریں، کیا دن اور رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سی خطا ہوتی تھی؟ آج میں اور آپ دن ہے یا رات خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں وہ توفیق نہیں ملتی جو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک مجلس کے اندر جب میں اٹھتا ہوں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو مصیبت آئے پہ بھی معافی نہیں مانگ رہے۔ آج کی مجلس میں میری التجا ہے اپنے آپ سے اور آپ سے کہ اللہ کے لیے کہ وہ وقت نہ آئے ہم پہ، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس سے پہلے ہمیں اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے دوسرے مسلمان سوتے ہیں، وہ بیچارے آج بھی اپنے گھروں سے باہر کیچڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے معافی کا ایک ہی ذریعہ ہے، ہم استغفار کریں۔ اللہ رب العزت بہت قوت و قدرت والے ہیں۔ سورۃ انعام ہے، اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، قل، اے میرے پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ تمہارا رب اس بات پہ قادر ہے۔ کس بات پہ؟ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ اوپر سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب لے آئے، یا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، کہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے، ایک دوسرے سے لڑتے رہو۔ اللہ کے لیے اس مصیبت کے وقت بھی ہم جمع نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں جس طرح بازار میں دکانیں لگی ہوتی ہیں نا، ہر چوک پہ ہر بندے نے اپنا الگ الگ کیمپ لگایا ہوا ہے، وہ مذہبی تنظیم ہے یا سیاسی پارٹی ہے، ہم ایک دوسرے سے رشتے کر لیتے ہیں۔
ایک دوسرے کی برادری کا حصہ ہیں، لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے متعلق بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ میرے مسلک کا نہیں، میں اس کے مسلک کا نہیں، وہ میری پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، میں اس کی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس میں جو ہم پہ مسلط ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھائی بھائی کو سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ قتل کر دیتا ہے، باپ بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ آپ نے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی دیکھی ہوگی کہ ایک شخص ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس نے کہا اگر میرا لیڈر مجھے کہے تو میں اپنے اس بیٹے کو بھی ذبح کر دوں۔ یہ سوچ بنا دی ہے شیطان نے ہماری، حالانکہ یہ مسلک، یہ سیاسی پارٹی بازی، یہ حقیقت بات یہ ہے، کبھی سوچے تو صحیح، ہم ایک ہی خطے کے رہنے والے، ہماری برادریاں ایک، ہمارا مذہب ایک، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا نبی ایک، کوئی بھی شخص رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں سمجھتا، جو سمجھتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم خاتم النبیین ہے، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہماری خباثت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ نے یہ اختلاف، اللہ کہتے ہیں میں چاہوں تو اوپر سے عذاب بھیج دوں، نیچے سے بھیج دوں، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دوں، وَيُذِيقَ بَعْسَكُمْ بَعْسَ بَعْضٍ، تم ایک دوسرے سے لڑ کے ایک دوسرے کو اذیت دو۔ اوپر اور نیچے کی چھوڑیں، یہ عذاب ہم پہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ مختلف فرقوں میں بٹ جانا یہ اللہ کا عذاب ہے، مختلف سیاسی گروہوں میں تقسیم ہو جانا اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگانا، اس میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انظر، اے حضرت انسان دیکھ ذرا، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، یہ میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو اگر آج بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو کب وقت آئے گا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ سورۃ حدید ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا، ایمان والوں پہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ وہ اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل ڈر جائیں، وما نزل من الحق، جبکہ حق ظاہر ہو چکا۔ ہر شخص سمجھتا ہے قرآن کتاب حق ہے، ہر شخص سمجھتا ہے نبی مکرم سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، من قبل فطال علیہم الامد، جب ان کے اور ان کے نبی کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، سب کے سب گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے منع کیا مجھے اور آپ کو کہ تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا۔ تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آج یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہم اپنے آپ کو سیاسی اور مذہبی تفرقہ بازی سے مبرہ کر لیں تو میرے کہنے کی بات اور آپ کی سننے کی بات، اس میں کوئی برکت اللہ ڈال دے گا، وگرنہ میرے کہنا بھی فضول اور آپ کا سننا بھی فضول ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت پھر عذاب کی مختلف شکلیں بیان کرتے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جب بھی اللہ کسی کو پکڑتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا،
اللہ کہتے ہیں بعض قوموں کو میں نے آندھیوں کے ساتھ پکڑا، ان پہ آندھی کا عذاب آیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ قوموں پہ چیخ آئی، قوم عاد پہ آندھی آئی، ان کے پہاڑوں کے اوپر مکان تھے، اڑ گئے سارا کچھ۔ دنیا میں اتنی طاقتور قوم کبھی اللہ نے نہیں بنائی۔ اللہ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب وہ زمین پہ ان کی لاشیں پڑی تھی اس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر قوم سمود اس کے بعد کہنے لگی یہ تو پاگل تھے، انہوں نے پہاڑوں کے اندر کھود کے اپنے مکان بنائے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے رستے میں ان کی وہ بستیاں آتی ہیں، تو ان کی بستیوں کے اندر پہاڑوں کے اندر دور تک مکان جاتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ آخری کمرے تک روشنی بھی جاتی ہے، ہوا بھی جا رہی ہے۔ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ان کی ٹیکنالوجی تھی جو آج ہمارے فہم میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ رب العزت انہوں نے سمجھا پہاڑوں میں مکان بنا لیے، ہوا ہمارا کیا بگاڑے گی جی؟ اللہ نے وہاں ایک چیخ پیدا کی، اور وہ اتنی بڑی، اور آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کے غاروں کے اندر آواز الٹرا ساؤنڈ یہ ایکو بنتی ہے، بار بار آواز پلٹ کے آتی ہے، اور ایسا معاملہ بنا کہ ان کے سینے پھٹ گئے، دل باہر آ کے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا فِي الْأَرْضِ، کچھ ایسی قومیں تھیں جنہوں میں نے زمین پھاڑ کے دنسا دیا۔ ایک دائرہ کار ہر انسان کو دیا ہے، وہ اپنے دائرہ کار کے اندر لوگوں کو برائی سے روک بھی سکتا ہے، نیکی کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ اگر یہ کام چھوڑ دیا، نہ کیا، بلکہ ہر کو جو وہ کرتا ہے کرتا رہے، تو پھر یاد رکھیں بڑی شدید بات ہے۔ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن تم نے کاروبار نہیں کرنا بلکہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرنا ہے، تو انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ ہیلے بہانے سے انہوں نے کام کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بندروں کی شکل میں بدل دیا، اور جن کی ذمہ داری تھی منع کرنے کی، اور انہوں نے یہ کہا ہمیں کیا، جو کرتے ہیں وہ بھریں گے، اللہ نے انہیں خنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا۔ اس لیے ہمارے سامنے غلط کام ہو، آپ اس محکمے کے اندر ذمہ دار ہیں، آپ کے نیچے سب لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ اسے اگنور کر رہے ہیں، آپ ان سے بڑے مجرم ہیں۔ اگر آپ منع کر دیتے ہیں اور منع اپنی طاقت اور استطاعت کے باوجود پھر وہ کرتے ہیں، تو آپ مبرہ ہیں۔ آپ والدین ہیں، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اگر آپ کی اولاد غلط کام کرتی ہے، آپ اسے منع نہیں کرتے، تو آپ ان کی غلطی میں ان کے ساتھ ذمہ دار ہیں۔ آپ اپنے ادارے میں، آپ اپنے ادارے کے سربراہ ہیں، آپ کے ادارے میں کوئی غلط کام ہوتا ہے، آپ اسے منع نہیں کرتے، تو آپ ان سے زیادہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ نہیں فرما رہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے عذاب سے بچنے کا رستہ یہی ہے، لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہمیں ضرور نیکی کا حکم کرنا ہوگا، ہمیں ضرور برائی سے روکنا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر دعائیں بھی مانگیں گے تو اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت سارے کے سارے لوگ فتنوں کی زد میں ہیں، تکلیف اور اذیت اور کرب میں ہیں۔ کسی شخص کے پاس بیٹھ دو، کوئی اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے، کوئی معاشی تکلیف کی وجہ سے، علی ھذا القیاس کوئی نہ کوئی معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے کہ وہ شدت معونہ، معاش کی تنگی کا شکار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے پیار سے یہ بات سمجھائی تھی، سورۃ انفال ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم،
جب بھی اللہ یا اس کے رسول کسی بات کا حکم دیں، کسی بات پہ تمہیں بلائیں، کسی بات پہ منع کریں، فوراً اس کو قبول کر لو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے، اسی کے اندر تمہاری بقا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ ساری باتیں سمجھ آئیں گی، لیکن جو یہ مصیبتوں کے ٹالنے کا راہ ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگو اس فتنے سے ڈر جاؤ جو خاص ظالموں پہ نہیں آئے گا، سب لوگ اس کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نواسے تھے، چند احادیث انہوں نے رسول اللہ سے سنی، اللہ ان کی قبروں کو جہاں بھی وہ لیٹے ہیں اللہ نور سے بھر دے۔ انہوں نے ان میں ایک حدیث ہمیں یہ بھی بتائی کہ میرے نانا حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسن، میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی۔ اگر اس امت کے اندر خیر کو واپس لانا چاہتے ہیں، اس امت کی بقا چاہتے ہیں، تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان ہم سب کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا سیدنا حسن کو، حسن میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک اچھے لوگ برے لوگوں کو ڈسکریج کرتے رہیں گے، ان کی برائی پہ انہیں ڈانٹتے رہیں گے۔ جب یہ کام چھوڑ دیں گے میری امت کے اندر سے خیر ختم ہو جائے گی۔ العیاذ باللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے اور آپ کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم ایک بہت بڑی آفت میں مبتلا ہیں، جہاں ان علاقوں میں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں دوسری بات، جب میں یہاں بیٹھا ہوا تھا ہر آدمی دوسرا تیسرا آ کے کہہ رہا تھا کہ کاروبار کے حالات بہت تنگ ہو گئے اور معاملات اس وقت بالکل فلیٹ ہو چکے ہیں، یعنی مصیبت ان پہ ہیں، ہماری زندگی پہ ہم پہ تنگ ہو رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا مشورہ، آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار صرف تسبیح کے اوپر کلمات کو ادا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم استغفار یہی سمجھتے ہیں کہ تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ کر لیں۔ استغفار یہ ہے، استغفار کا مطلب ہے انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اللہ سے اپنی خطاؤں کی بخشش مانگے۔ تو کہا جس نے من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دیں گے کہ وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ نحل ہے 14واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، مثال بیان کیجئے ان کے سامنے اس بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے رہنے والے بڑی اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، چاروں طرف سے رزق کے انبار ان پہ آ رہے تھے، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ جب کفر کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس ان پہ مسلط کر دیا۔ کیوں کیا؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو وہ کرتے تھے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اگر آج بھی اللہ کی کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت اس جو واقعہ ہوا اللہ اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا معاملہ ہے جس معاملے میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم بعض اعمال کو اپنے بال سے بھی باریک سمجھتے ہو، لیکن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کاموں کو سمجھتے تھے کہ یہ ہلاک کر دیں گے ہمیں، جن کاموں کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام کی عزت و عظمت یہ تھی کہ وہ ان کاموں کو بھی ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے۔ ایک شخص نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ خطائیں ہوتی ہیں کہ کسی بھی انسان کو، مجھے یا آپ کو، گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں توبہ کر لیں گے۔ اگر انسان زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتا ہے تو اللہ ایک وقت آتا ہے توبہ کی استطاعت ہی چھین لیتا ہے، وہ انسان بے توبہ مر جاتا ہے۔ اس لیے وقت کو غنیمت جانیے۔ اگر اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں موت کا خرخرہ نہیں آیا، تو اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے صبح اور شام۔ اور ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ ایسے وقت میں لعلہم یرجعون اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو نمازوں کی اصلاح کر لیں، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ ترک کر دیں، اگر رشوت لیتے ہیں تو اس رویے کو چھوڑ دیں، اگر حرام کھاتے ہیں تو حرام خوری کو چھوڑ دیں، اگر حرام کاری کرتے ہیں تو اس کو ترک کر دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ ذرا تصور کریں ہمارا وہ باپ، ہمارا وہ بھائی، ہماری ماں جب وہ فوت ہو جاتی ہے، جسے ایک لمحے کے لیے اپنے سے الگ نہیں کرتے، اسے ایک چھوٹے سے زمین کے اندر گڑھا کھود کے اس میں ڈال کے اوپر منو مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں۔ کیا کبھی تصور کیا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اگر تو اچھا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے فرشتہ اس کا ساتھی بنا دیتا ہے اور اس کی قبر میں وسعت کر دیتا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ بے توبہ مر گیا تو قبر کی وسعت تو دور کی بات ہے، شکنجے کی طرح وہ اسے کس کے اس کی پسلیاں بھی توڑ دے گی، اور یہاں تک معاملہ ہوگا ہم اس کی قبر پہ بے شک تختی لگا کے آ جاتے ہیں کہ آخری آرام فلان ابن فلان کی، لیکن اندر کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے حکم ہوتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو۔ تو میرے بھائی اور کچھ بھی نہ ہو، ہمیں کم از کم اپنے ساتھ تو اخلاص کرنا چاہیے۔ کل ہمارے اوپر یہ وقت آنے والا ہے جب ہماری اولادیں، ہمارے بہن بھائی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ہمیں بھی کسی گڑھے میں دبا کے آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو کیفیت عموماً لوگ اس کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں، یہ جو نبی کریم نے فرمایا جب لوگ پلٹتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ وہ سنتا ہے۔ اللہ کیوں سناتے ہیں؟ کہ ان کے لیے سب کچھ کرتا تھا، اب سن یہ سب جا رہے ہیں، اب تیرے ساتھ صرف ایک چیز رہے گی، وہ تیرا عمل ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہر چیز چلی جائے گی۔ اچھے انسان کے لیے اس کی قبر میں ایک بڑا ہی خوبصورت انسان داخل ہوگا، اور وہ آتے ہی کہے گا بھائی مبارک ہو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ وہ کہے گا اے خوبصورت انسان تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اللہ نے مجھے اب جسم دیا ہے، میں قیامت تک قبر کے اس اکیلے پن میں تیرا ساتھ رہوں گا۔ اور اسی طرح برے انسان کے لیے انتہائی بدصورت قبیح بدبودار انسان داخل ہوگا، اور وہ آ کے اس کی مصیبتوں پہ اسے طنز کرے گا، بھائی مبارک ہو جو تمہیں ملا ہے۔ وہ کہے گا بدبخت تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، آج اللہ نے مجھے یہ صورت عطا کی، جو تو کرتا رہا
اسی طرح کی صورت ہے میری، اب قیامت تک میں تیرے لیے مصیبتیں بنا رہوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے لیے یہی وقت ہے، لعلہم یرجعون، سب لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ تم پہ بھی عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی خطاؤں پہ رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے ہمارے دل کو اپنے فرما برداری پہ جما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔